نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے. یہاں سے یوسف علیہ السلام کے قصے کی تفصیل شروع ہوتی ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں آیتن سے مراد یعنی آیتن کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ عبرتیں، وہ نصیحتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں جو اس واقعہ کے اندر ذکر ہوئی ہیں. چونکہ وہ نشانیاں بہت سی ہیں اور مختلف لوگوں سے متعلق ہیں، تو اس لیے بہت سے لوگوں کے کوشچنس اس میں کور ہو جاتے ہیں. ایک طرف بھائیوں کی نفرت ہے، حسد ہے، بدگمانی ہے، اور اس زمانے کے لوگوں کے حالات، پھر آزاد لوگوں کو غلام بنانا، ان کا انداز حکومت، ان کے رولز، پھر شیطان کا بہکاوا، اپنوں کا ظلم، پھر اپنوں سے جدائی اور بے وطنی، غلامی کا بھی ایک دکھ ہے. حسن کی وجہ سے آنے والی آزمائشیں بھی ہیں. پھر عزیز مصر کی بیوی کے عشق کے چرچے بھی ہیں. پھر یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا امتحان بھی ہے، قید خانے کی آزمائش بھی ہے، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو غلبہ عطا کیا، جو بادشاہت ان کو دی، تو بہت سی اس میں ٹاپکس کور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کمالات، ان کے صبر کا ان کو پھل ملنا، صبر و تقوی کی بدولت جیل اور غلامی سے نکل کر حکومت کا ملنا، جابر اور ظالم بھائیوں کا بے بس ہو کر یوسف علیہ السلام کے پاس سوال کرنے پر مجبور ہونا. تو اس سارے قصے کے اندر یوسف علیہ السلام کا ہر زیادتی کرنے والوں سے انتقام لینے کی بجائے معاف کرنے کا جو معاملہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے، یہ ایک بہترین نشانی ہے ہم سب کے لیے. تو سوال کرنے والے کون تھے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس زمانے میں اہل کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اور کچھ نے کہا کہ ویسے صحابہ اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال کیا کرتے تھے تاکہ یہ اس قصے سے وہ اپنے ایمان میں اور اضافہ کر سکے. اور پھر بعد لوگوں نے اس لسائلین سے مراد ایک کلام کا طریقہ بھی لیا ہے کہ عربی زبان کے اندر جب کسی بھی عربی زبان کے ایک اسلوب ہے ان کی بلاغت کا، کہ اگر وہ کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں یا متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو سائل کا ذکر کرتے ہیں. قرآن میں ایک دو تین اور آیات کے اندر اسی طرح سے ذکر ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مین بات کرنے کے بعد یہ کہا کہ سوال کرنے والے اس سے بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں یا اسے سیکھ سکتے ہیں، یا ان کے لیے ہے، یا پھر سوال کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک قرآن کا اعجاز ہے. اور عربی جو زبان میں یعنی عرب
جو شاعر ہوتے تھے وہ عموماً اپنی شاعری کے اندر عورتوں کا ذکر کرتے تھے سوال کرنے کے کانسیپٹ میں، لیکن قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ اس نے یہ انداز بدل کر سوال کرنے والیوں کی بجائے للسائلین، سوال کرنے والے جو لوگ ہیں مردوں کو سوال کرنے والا قرار دے کر جواب دیا، تھوڑا سا چینج کر دیا. یعنی اس طرح سے اس کی جو تفسیر ہے، ایک تو اہل کتاب کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ پوچھتے تھے مزاحن تمسخر اڑاتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو قصہ یوسف آتا بھی ہے کہ نہیں. پھر عرب جو غیر مسلم تھے ان سے سن کر آنا اور آ کے پوچھنا، پھر جو نیک لوگ تھے ان کا سیکھنے کے طور پر آپ سزن سے بات کرنا، پوچھنا قصہ یوسف کے بارے میں. اور ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے اور اس طرح سے کسی بھی چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ ایک انداز اپنایا جاتا ہے. اس قالو جب انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، لیوسف انہوں نے کہا بے شک یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی احب زیادہ پیارا ہے الی ابینا الی طرف ابی باپ نہ ہمارے والد کو یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہے منا ہم سے ونحن حالانکہ ہم عصبتن ایک جتھا ہے، ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس زیادہ انرجی ہے اور ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور اپنے باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں اور سارے باری باری کام ہم سے کروائے جاتے ہیں. تو پھر بھی ہمارے باپ کی نظر میں یوسف اور ان کے بھائی زیادہ پسندیدہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ظلم کے جواز کے لیے یوسف علیہ السلام کا یہ جرم تجویز کیا، اور حالانکہ یہ جرم نہیں تھا. ظاہری بات ہے کہ جس نے جرم کرنا ہوتا ہے اس نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے حجت بنانی ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ جو ہے جرم سامنے رکھا اپنے کہ یوسف اور اس کے بھائی، اور وہ بھائی کون تھے ان کا نام قرآن اور حدیث سے ہمیں نہیں ملتا، بس یہ ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی تھے. ویسے اس والی روایات سے اور دوسری روایت سے نام جو ہے بنیامین بتایا جاتا ہے اور باقی ان کے بھائی جو تھے ان کے نام بھی بتائے جاتے ہیں. تو ہمیں ان کے بارے میں اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے قرآن اور حدیث سے، اور اگر ضروری ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ضرور بتاتے. تو ہم اس کو ایسے ہی لیں گے پھر، کیونکہ علم جو ہے جس میں شک ہو وہ علم نہیں ہوتا، علم یقین کا درجہ رکھتا ہے. تو ہم نے پھر وہی باتیں کرنی ہیں اور بتانی ہیں اور سیکھنی ہیں جو علم یقین کا درجہ رکھتی ہیں. تو جتنی باتیں ہمیں پتہ چلیں گی کہ یہ سٹوری کے اندر نہیں ہے، وہ ہم نے اپنی جو سیکھی ہوئی سٹوری ہے اسے ڈیلیٹ بھی کرتے جانا ہے. تو اسی طرح ہم نام جو ہے وہ ہمیں اوتھینٹک روایات سے نہیں ملتی. ہو سکتا ہے صحیح بھی ہوں لیکن پاسبل ہے نا غلط بھی ہوں، یقین نہیں ہے تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو پھر اس بحث میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. اخواتوس کے ان کے چھوٹے بھائی تھے، تو ظاہری بات ہے کہ جو گھر میں چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا ان سے محبت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ چاہے وہ بڑے بھی ہو جائیں پھر بھی ان سے پیار ہوتا ہے ہر گھر کے اندر. اور پھر پیرنٹس انصاف کا معاملہ تو کرتے ہیں جائیداد کے اندر اور چیزوں کے اندر، لیکن محبت جو ہے یہ فطرتی جذبہ ہے، یا تو اس بچے کے ساتھ ہوتی ہے جو زیادہ خیال رکھتا ہے، یا پھر اولاد کی طرف جو میلان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ایک کے ساتھ یا دو کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائیوں میں سے ہر ایک اپنی اس عمر سے پیار حاصل کر چکا تھا، تو اس لیے اب وہ چھوٹے تھے تو ان کو زیادہ محبت کی جاتی تھی. تو یہ بات ان کو اچھی نہیں لگتی تھی
اور اس بات سے وہ جیلسی فیل کرنے لگے. تو اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر پیرنٹس سب سے ایکول محبت نہ کر سکے تو ہمیں ان سے گلہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر معاملات میں وہ کرتے ہیں پھر انصاف نہیں کرتے پھر تو ایشو ہو سکتا ہے اور ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی. لیکن اگر محبت کے اندر محبت یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کی طرف ہوتی یا پھر اسباب اور مراتب کی وجہ سے اور سامنے والا جو بچہ ہوتا ہے اس کی زیادہ فرما برداری کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو اکثر بچے اس بات سے اپنے والدین سے متنفر ہو کر ان کی وہ رسپیکٹ نہیں کر پاتے جو کرنی چاہیے. یہ فطرتی جذبہ ہے. ایک خاوند اپنی بیویوں کے ساتھ سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر سکتا ہے لیکن دلی میلان کسی ایک کی طرف ہوتا ہے. یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں. کنٹرول جو ہے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. یا تو ہمیں اپنی عادتوں کو اچھا کرنا چاہیے تو یا ہمیں اس کو اتنا سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو بچہ بیمار ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی محبت زیادہ ہوتی ہے اور جو بچہ پردیس میں رہنے والا ہوتا ہے والدین کی توجہ اس سے بھی اس کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے. جیسا کہ قدیم عرب میں کسی نے کہا تھا اور پوچھا گیا کسی سے کہ تمہیں اپنے بیٹوں میں سب سے پیارا کون ہے تو اس نے جواب دیا چھوٹا یہاں تک کہ بڑا ہو غائب ہونے والا یہاں تک کہ وہ حاضر ہو جائے اور پھر اسی طرح بیمار یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے. اس لیے شریعت نے اولاد کے درمیان عطیے میں برابری اور بیویوں کے درمیان عدل کا حکم دیا ہے. دلی ملان اور محبت نہ بندے کے اختیار میں ہے نہ اس کے کم و بیش ہونے میں ماں باپ کا کوئی جرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی اولاد کا جرم ہوتا ہے جو اپنی جن کے ساتھ محبت زیادہ کی جاتی ہے. یہ کوئی جرم نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کا بھی یہی جرم تھا جو کہ بڑے بھائیوں نے تجویز کیا. تو یہی جرم مانتے ہوئے انہوں نے پھر حسد کرنا شروع کیا اور آخر حسد کرتے کرتے پھر وہ کس حد تک چلے گئے یہ ہم ابھی سیکھتے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ حالانکہ ہم ایک جتھا ہے. اور عصبہ کہتے ہیں کہ عموماً 10 سے لے کے 40 پر بولا جاتا ہے. یہ ایک ایسی جماعت ہے عصبہ جو تعداد 10 سے لے کے 40 پہ بولی جاتی ہے. تو وہ ایک ایسی جماعت تھی جو کافی یعنی 10 تو ہوں گے ہی. تو وہ چونکہ بڑے تھے اور اپنے والد کا زیادہ کام بھی کرتے تھے تو اس بات سے کہ ہم والد کا تو سارا کام کرتے ہیں پیار چھوٹوں کو مل جاتا ہے. ایسی سوچ ہوتی ہے نا بہت سے ہم میں سے بھی بہت سے بچوں کی ہوتی ہے. تو یہ سوچ جو ہے نا جب بھی آنے لگے تو کہیں ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح کیوں کر رہے ہیں. پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ آج بھی آپس میں پھر بہن بھائی حسد کرنے لگتے ہیں. ان ابانا بے شک والد ہمارے لفی غلال مبین البتہ بھول میں ہے واضح بھول میں. یعنی یہ والد کا جرم سامنے رکھنے لگے. والد کو بھی نہیں بخشا. کہنے لگے والد غلطی پر ہے. اور غلال جو ہے ویسے تو گمراہ کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پہ دنیاوی معاملات میں بھول چوک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. جیسے وہ سورۃ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے نا ان تضل احداہما کہ دونوں میں سے ایک بھول جائے جہاں پہ گواہی کا آتا ہے. تو اس لیے غلال دنیاوی معاملات میں بھول چوک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لفی غلال مبین البتہ وہ ایک بہت بڑی بھول میں ہے. تو یہ سب وہ پتہ کیوں اپنا سین کریٹ کر رہے ہیں. آنے والے معاملات میں جو سلوک وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کریں گے تو وہ اس کی ذمہ داری اپنے سامنے اپنے ضمیر کے سامنے اپنے والد کو یوسف علیہ السلام کو دینا چاہتے تھے جنہوں نے اولاد کی محبت میں فرق کیا.
ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس سائے سے میں کی بھی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ہم کوئی جرم کرتے ہیں تو جرم کرنے سے پہلے ہم اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں، تاکہ انسان کو سب سے زیادہ ڈر اپنے ضمیر کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ضمیر جب اسے ملامت کرتا ہے نا تو وہ ضمیر جو ہے جب اس کو مطمئن کر دیا جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے جرم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے نقتلو قتل کر دو یوسفہ یوسف کو، اوطرحو یا پھینک دو اسے، ارضن کسی زمین میں، یخلو خالی ہو جائے گا، لکم تمہارے لیے، وجہ چہرہ، ابیکم تمہارے والد کا۔ اب یہاں پہ یہ تو نہیں بتایا گیا کہ ان کے جو بھائی تھے، ابھی قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا پھر ہمیں کانسیپٹس کلیئر ہوتے جائیں گے۔ بھائی کیا کہنے لگے کہ یا تو ان کو قتل کر دو یا پھر ان کو کسی زمین کے اندر پھینک دو، تاکہ تمہارے باپ کے سامنے یہ نہیں رہے گا تو محبت بھی پھر اس کو نہیں ملے گی، اور باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، تو تم پھر اس کے بعد نیک لوگوں میں سے ہو جانا۔ تو حسد نے دیکھیں انسان کو کہاں تک پہنچا دیا۔ حسد جو ہے انسان کو صغیرہ گناہ کو کبیرہ اور کبیرہ کو صغیرہ سمجھنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا باپ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ اور محبت کے قابل ہونا کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ انہوں نے بھائیوں نے اس کو اتنا بڑا جرم بنا لیا کہ اس کی وجہ سے ناحق قتل کرنے کے والا سب سے بڑا گناہ کرنے کا سوچنے لگے، کہ ان کی نگاہ میں قتل معمولی سا گناہ بن گیا، اور وہ جو چھوٹی سی بات تھی والدین کی نظر میں پسندیدہ ہونا، انہوں نے اس کو بہت بڑا سمجھ لیا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قصوں میں بھی یہی کہانی تھی کہ حسد کی وجہ سے ایک بے گناہ قتل کر دیا گیا۔ دوسری تجویز جو انہوں نے کی، اوطرحو یا پھر پھینک دو اسے کسی زمین میں، یعنی جلا وطن کر دو، کسی ایسے علاقے میں چھوڑا، اس کو رستہ بھول جائے اور وہاں پہ یہ بھٹکتا پھرے یا مر جائے۔ یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ بھی بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ اور ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ تمہارا باپ جو ہے تجھ سے محبت کرنے لگے گا جب تم یوسف علیہ السلام کو سامنے سے ہٹا دو گے۔ پھر من بعدہ قوم صالحین، ان کا یہ جملہ کہ اس کے بعد اتنے بڑے جرم پر ملامت کرنے والے ضمیر کو انہوں نے تسلی دی، کوئی بات نہیں، گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے، بعد میں نیک بن جائیں گے۔ ہم لوگوں کا یہ مشغلہ ہے آج بہترین، ہم گناہ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کوئی بات نہیں، رات کو سوتے وقت معافی مانگ لیں گے۔ رات کو گناہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں چلو صبح اٹھ کے نا فجر کی نماز میں توبہ کر لیں گے، یا پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ ایک مہینہ بس کر لیں، ایک مہینے کے بعد ہم نے گناہ چھوڑ دینا، ہم نے توبہ کر لیں گے۔ من بعدہ قوم صالحین، یہ ایک دھوکا ہوتا ہے اپنے ضمیر کو، کہ ضمیر کو چپ بھی تو کروانا ہوتا ہے نا، جب اتنا بڑا جرم کریں گے تو پھر جرم کرنے کے بعد چین سے تو نہیں بیٹھ سکتے، سکون نہیں ملتا، پھر انسان کیا کرتا ہے کہ جرم کرنے سے پہلے جو اس کا ضمیر تھوڑا سا نیک ہوتا ہے اس کو ملامت کرتا ہے، نہیں یہ کام بہت بڑا، تو اسے کہتا ہے کوئی بات نہیں، ایک دفعہ زندگی کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے نا پھر اس کے بعد توبہ کر لیں گے۔ یہ شیطان کا ایک انسان کو گناہ میں مبتلا کرنے کے بہت بڑا ہتھیار ہے، گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا، لیکن اس شیطان کے وار سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں توبہ کی توفیق ملے گی کہ نہیں، ہو سکتا ہے ہم وہ کام کرتے کرتے فوت ہو جائیں، موت کا وقت آ جائے، اور موت کے وقت آ جانے کے خیال سے انسان گناہ سے باز رہ سکتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو حالت موت میں انسان کو اسلام کی حالت میں مرنا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وقت ملے لیکن توبہ کی توفیق نہ ملے، انسان کے پاس
گناہ کرنے کے بعد اور انسان گمراہی میں آگے بڑھتا چلا جائے. اس لیے یہ بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے. ایسی جو باتیں ہم کرتے ہیں نا، اس سے ہمیں بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، اور انشاءاللہ ایسی اپنے سامنے ایکسکیوزز پیش کر کے گناہوں کی دلدل میں پھنستے نہیں رہنا. اور پھر اگر اس کی تفسیر یہ کی جائے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ کے سامنے جا کے نیک بن جائیں گے اور کہیں گے کہ باپ کو راضی کر لیں گے، کہیں گے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور یہ بھی دھوکے میں مبتلا کرنا تھا، یعنی معصوم بن جائیں گے، گناہ کر کے معصوم بن جانا. تو دونوں طرح سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہی دونوں باتیں ہمیں گناہوں کی طرف مطمئن کرتی ہے. ایون کہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے وہ غلط کر رہا ہے. حرام کھانے والے کو، حرام میں پڑھنے والے کو، حرام رشتوں کے اندر پڑھنے والوں کو، سب کو پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے. ہمارے پاس علم ہے، ہم سب جانتے ہیں، بس قدم اٹھانا ہوتا ہے. اور وہ قدم انسان جتنا اندر سے مضبوط ہوتا ہے اتنا جلدی اٹھا لیتا ہے. باہر کی باتیں اتنی اثر نہیں کرتی جتنی اندر ضمیر کی ملامت انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہے اور نیکیوں کی طرف لے کے جاتی ہے. اس سے اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا چاہیے، نفس کے آگے ہاتھ رکھے. نفس کا منہ ایک دفعہ کھل جائے نا تو پھر وہ کھلا رہتا ہے اور اندر سے نکلتی رہتی ہیں ہماری خواہشات. ایک دفعہ سراہی کھل جائے بند ہی نہیں ہوتی. اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھے اور ضمیر کی آواز کو سننے کی کوشش کریں تو پھر ممکن ہے گناہوں سے بچا جا سکے. قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والوں میں سے، ان میں سے ایک بیچارہ رحم دل نکل آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو تمہارا بھائی ہے، تم اس کو قتل نہ کرو. لا تقتلوا یوسف، یوسف کا نام لیا تاکہ ان کو بھائیوں کو احساس ہو کہ یوسف کون ہے، تمہارا بھائی، تمہارا اپنا بھائی جو ہمارا یوسف ہے. تو جب اس نے ہاتھ سے گزرتے ہوئے دیکھا اپنے بھائیوں کو تو کہنے لگا قتل نہ کرو، قتل تو بہت بڑا جرم ہے، تو تم نے اگر کچھ کرنا ہے. جب اس نے دیکھا کہ یہ ایسے آرام سے نہیں بیٹھیں گے، کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا ہی کرنا، انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے، تو کہنے لگا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، تم اس کو ڈال دو گہرائی میں کنویں کی، يَلْتَقِطْهُ، اٹھا لے گا اسے، بعض السَّيَّارَةِ، کوئی قافلہ، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے، واقعی کرنا ہے، تو پھر ایسا کر لو، لیکن قتل نہ کرو. اندھے کنویں میں کی گہرائی میں پھینک دو، اس سے تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور کوئی قافلہ اس کو اٹھا کے لے جائے گا، اور تم اپنے مقصد میں، یعنی اپنے والد کی نظروں سے اس کو دور کرنے میں کامیاب بھی ہو جاؤ گے اور ایک معصوم جان کے قتل سے بھی بچ جاؤ گے. تو پتہ کیا چلتا ہے قال قائل سے کہ قتل کرنے والے جو مشورہ دے رہے تھے وہ بھی بھائی تھے، اور جس نے ایک معصوم جان کو بچانے کا مشورہ دیا اور یہ والا مشورہ دیا وہ بھی ایک بھائی ہی تھا. یہ بات کس بھائی نے کہی؟ قرآن اور حدیث میں اس کا بھی ذکر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا مقصد ہدایت ہے، قرآن کا مقصد لرننگ پوائنٹس بتانا ہے، عبرت بتانا ہے. جن نام کا ذکر کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن جن کا ضروری نہیں کوئی بتایا ہی نہیں، اس کا بھی نہیں بتایا کہ وہ کون سا بھائی تھا. قالوا یا ابانا، اب کیا کرتے ہیں، اب یہ مرحلہ آ جاتا ہے اپنا جو پلان ہے اس کو پورا کرنے کا. آتے ہیں، کہتے ہیں آگے اپنے ابا جان کو کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر جانے دیں. اس سے پہلے اس آیت سے جو بھی ہم پڑھتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن والد نے اجازت نہیں دی تھی. اس لیے اس بار پھر وہ بڑی معصوم بن کر آئے، یوسف علیہ السلام کے خیر خواہ بن کر آئے کہ ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو 10 کے 10 بھائیوں نے منت کی، خوشامد کیا اور پھر ہر حربہ استعمال کیا یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے. سب سے پہلے تو نہایت
आजिज़ी के साथ, अदब और मिन्नत के साथ बात की, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान। और यही रिश्ता सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और सब इमोशनल होता है, करीब तरीन रिश्ता होता है, जो दरमियान में लाके दरख्वास्त की जाए तो दिल नर्म हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने एक और बात की, किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करना हो ना तो फिर ऐसे करते हैं, माला का ला तमन्ना, क्या है आप हम पे भरोसा ही नहीं करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामलात में, यूसुफ के मामलात में हम पे तो आपको कोई भी भरोसा ही नहीं आया, यकीन नहीं है हम पे। हम भी तो उसके भाई हैं ना, हम उसके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी कसूर अब्बा जान का निकाल रहे हैं, अब्बा जान आप क्यों हमें अपने से पराया कर रहे हैं। हालांकि व इन्ना लहू लनासिहून, बेशक हम इसके खैर ख्वाह हैं, हम इसको बाहर लेके जाना चाहते हैं ताकि ये खेले पिए कूदे, खाए पिए, जंगल की सैर करे, इसको सैर तफरी का मौका मिले। अरसिल हो, भेज दीजिए इसे माना, हमारे साथ, गदन कल, यरता, खूब खाए पिए, व यलअब, और खेले, व इन्ना लहू लहाफिजून, बेशक हम इसके मुहाफिज हैं, इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कहने लगे आप वहशी जानवरों का कोई भी भरोसा ना कीजिए, उनकी फिक्र ना कीजिए, उनसे खतरा ना महसूस कीजिए, हम इसकी हिफाजत करेंगे, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो यकीन दिलाने के लिए पहले खैर खाई की बात की, और फिर बाद में जब जंगल में ले जाने की बात की कि वहां पे हम लकड़ियां के लिए जाएंगे, अपने काम के लिए जाएंगे, तो ये वहां पे खेलेगा तो हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब इससे बढ़कर अब किसी बाप को ऐसे कहा जाए अपने भाई के मामले में, तो फिर बाप का दिल तो हो ही जाता है। और यूसुफ यकूब अलैहिस्सलाम के पास अब चारा ही नहीं था कि वो उनको इनकार कर सकते, इसलिए उन्होंने कहा, यकूब अलैहिस्सलाम ने कौला कहा, इन्नी, बेशक मैं, लयहज़ुनुनी, अलबत्ता गमगीन करता है मुझे, अन तज़हबू, कि तुम इसको ले जाओ, बिही, इसे, किसे, यूसुफ को, व अखाफु, और मैं डरता हूँ, अन यअकुलहु, कि खा जाए इसे, अज़्ज़िबु, भेड़िया, व अंतुम अन्हु गाफिलून, जबकि तुम इससे गाफिल हो। अब ये है कि यकूब अलैहिस्सलाम ने ना बेचने के लिए दो उज़र पेश किए। एक तो नहायत तकीद के लिए, इन्ना और लाम तकीद, इन्ना यानी इन्नी के साथ जो इन्ना है, और लाम तकीद के लिए यहज़ुनुनी के साथ, कि मुझे तुम्हारे साथ ले जाना बहुत गमगीन करता है, मैं यूसुफ की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता कुछ अरसे के लिए भी। ये बात उनके लिए और गुस्से का बायस थी, उनको और अंदर ही अंदर से गुस्सा आ रहा था। दूसरा ये कि कहने लगी कि मुझे खौफ है कि कोई भेड़िया खा जाएगा इसको, तुम गाफिल हो जाओगे, अपने अपने काम में मसरूफ हो जाओगे, तो भेड़िया इसे खा ना जाए। और इनके जज्बात को यानी ठंडा रखने के लिए ये बात उन्होंने कही कि तुम बैठे रहोगे या तुम इससे गाफिल हो जाओगे, तो गोया तुम मेरे गम और खौफ दोनों का सामान कर रहे हो। अब यहाँ पे इनको भेड़िए का बहाना करना था, तो शायद उसी वजह से यूसुफ यकूब अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर ये खौफ भी आया, या फिर इससे ये बात समझ में आती है कि यकूब अलैहिस्सलाम के मुंह से ये बात निकली थी, तो उन्होंने सोचा बाप को इस चीज का खतरा है, चलो इसी को बहाना बना लेते हैं। तो फिर जब वापस वो आए तो उन्होंने यही कहा, फलम्मा कालू, फिर उन्होंने कहा, इन, अलबत्ता अगर, अकलहू, खा जाए उसे, हु प्रोनाउन है, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, हु बार बार यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए नाम की जगह, अज़िबु, भेड़िया, अगर यूसुफ को भेड़िया खा जाए, व नहनु उस्बतुन, जबकि हम एक जत्था हैं, हम तो एक बड़ी ताकतवर जमात है, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा होगा फिर तो हम बड़े लूजर होंगे, इन्नका इज़न लखासिरून, हम हसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो हमारी कुव्वत किस दिन काम आएगी, हम 10 मजबूत जवान भाई हैं इसके, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब इनके सरार के सामने
یعقوب علیہ السلام بے بس ہو گئے، کیونکہ اللہ کی تقدیر بھی ایسے تھی نا، ایسے ہونا تھا، مشکلات آنی تھی، پھر انہوں نے برداشت کرنی تھی غلامی، اور پھر جا کے ان کو بادشاہت ملنی تھی نا۔ تو جس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کام میں جتنی بھی احتیاط کر لیں، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو خواب بھی تو آیا تھا نا، تو اس کے کمال کے لیے، اس کے پورا ہونے کے لیے اس نہایت کٹھن گھاٹیوں سے گزرے بغیر چارہ نہیں تھا، اور وہ بلند مقام پر پہنچنے کے لیے رستے کی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ رستے کلین یا کہکشاؤں والے نہیں ہوتے کہ انسان ان پر چل کر اپنے بلند اور مقام اور مرتبے پا سکے۔ کسی بھی فیلڈ کے اندر اگر ہم نے کوئی بھی رتبہ حاصل کرنا ہے نا، تو ہمیں مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب